بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد الآبدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد درود شریف پڑھیں۔ میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ایک جہان تو یہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا، اور اس کے بعد جو جہان، جو زمانہ ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے عالم برزخ، یعنی قبر کا زمانہ، قبر کا دور۔ اب ہمیں تو نہیں پتا ہماری قبر میں جانے کے بعد بھی قیامت کتنے سالوں بعد آئے، 1000 سال بعد، 2000۔ تو قبر میں پڑے رہنا ایک ویٹنگ روم ہے، طویل انتظار ہے۔ اور پھر تیسرا ایک عالم اور زمانہ کب آئے گا؟ جب سور پھونکا جائے گا، زمین پھٹے گی اور دنیا کے سارے مردے جی اٹھیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے نا، اسلام نے ہمیں یہی عقیدہ سکھایا۔ قبر وہ منزل ہے کہ جو آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اس پہلی سیڑھی پہ کامیاب ہو گیا اس کی باقی اس منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ یہ ہمیں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا، اور قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ بھی بتا دیے گئے، ہے یا نہیں؟ آپ سے چھپایا نہیں گیا۔ دنیا میں امتحان ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا پرچے میں کون سا سوال آ جائے، کون سا نہیں آئے، لیکن پہلے سے بتا دیا 3 سوال ہوں گے۔ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ومن ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا۔ چہرہ انور دکھایا جائے گا، اور پھر فرشتے پوچھیں گے ومن ھذا الرجل، بتاؤ انہیں پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ ہائے ہائے، ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی، لیکن زندگی ان کی محبت میں تو گزری، آقا کا کلمہ پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے گزری۔ تو ہم نے اگر ان جسمانی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھا تو ہماری روحانی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں۔ جو مومن ہوگا وہ پہچان لے گا، یہی تو ہمارے آقا و مولا ہیں۔ تو 3 سے مر رب، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور یہ ہستی کون ہے، انہیں پہچانتے ہو؟ اب یہ 3 سوالوں کے جواب جس نے دے دیے، بس آگے اس کی خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اس کی قبر کو حد نگاہ کشادہ کر دو، قبر کشادہ ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دو۔ پہلے دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی، فرشتے کہیں گے دیکھ یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ تو جہنم لگ رہی ہے۔ فرشتے کہیں گے ہاں، اگر تو جواب نہ دیتا سوالوں کے تو تیرا ٹھکانہ یہی تھا، لیکن چونکہ تو نے صحیح جواب دے دیے، اب تیرا ٹھکانہ دیکھ، سیدھی طرف وہ دیکھے گا تو جنت کے نظارے، جنت کی طرف جانے والی ساری کھڑکیاں کھل جائیں گی، اور یوں بیٹھے بیٹھے وہ اپنی قبر میں جنت کے نظارے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی قبر کو ایسے سجا دو جیسے شادی کی رات دلہن کا کمرہ سجایا جاتا ہے۔ اب یہ رسم تو دیکھو سب جگہ موجود ہے، شادی ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، دولہا دلہن کے کمرے کو سجایا جاتا ہے، اس میں بھی لوگ ٹھیک ٹھاک خرچہ کرتے ہیں۔
تو بالکل وہی الفاظ موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث منقول ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی قبر کو ایسا سجاؤ جیسے دلہن کے کمرے کو سجایا جاتا ہے. کیسا اکرام ہو رہا ہے جی، مومن کا قبر میں اکرام کیسا ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ ہر مومن کو فرشتے اس کی قبر میں قرآن پہنچا کے جائیں گے. یہ لے پڑھ، جسے دنیا میں پڑھنا آتا تھا اسے بھی، جسے نہیں آتا تھا اسے بھی. تو اللہ کا کیسا نظام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھنا شروع کیا یا حفظ کرنا شروع کیا، راستے پورا نہ کر سکا، درمیان میں ہی موت آ گئی، اللہ قبر میں فرشتہ بھیجیں گے قاری بنا کر، اس کا قرآن پورا کراؤ. کیسا اکرام ہے ایمان والوں کے لیے. فرشتہ قاری صاحب بن کے آ رہا ہے قبر میں، اور اللہ کے خزانوں سے قرآن پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں وہ اپنی قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. کیسا انعام ہے. اب یہ قرآن کا جو پڑھنا ہے یہ عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ لذت کے لیے ہے. کیونکہ عبادت کے لیے تو دنیا کی زندگی تھی، قبر کی زندگی عبادت کے لیے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہے وہ بات کہ اصل ٹھکانہ جس کی تیاری ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، سرزمین غابہ کی طرف ان کی بہت ساری زمینیں تھیں، تو اکثر جاتے تھے مدینے سے غابہ، سفر کرتے تھے زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے. ایک دفعہ سفر کے دوران رات ہو گئی، تو وہاں پر کہیں ایک قریب میں کوئی قبرستان تھا، تو وہاں پر پڑاؤ اس کے قریب کہ رات یہاں گزار لیتے. تو وہ جو قبر تھی جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی تھے اور ایک جنگ میں حضور کے ساتھ شہید ہوئے تھے. تو ان کی قبر کے پاس انہوں نے اپنا خیمہ لگا لیا. اور تو ابو طلحہ نے یہ محسوس کیا کہ عبداللہ کی قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پوری رات فجر ہونے تک وہ تلاوت سنتے رہے اور جھومتے رہے. ایسی پیاری تلاوت، ایسی پیاری تلاوت. جب سفر سے واپسی ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی. یا رسول اللہ ایسا ہوا، اور میں عبداللہ ابن عمر کی قبر پہ جب میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، رات گزاری، پوری رات میں تو قرآن ہی سنتا رہا ان کی قبر. آقا نے فرمایا کہ دیکھو یہ شہداء ہیں، شہداء کی روحوں کو اللہ تعالی زمرد اور یاقوت کی بنا کر اور قندیلوں میں جنت کے باغوں میں محفوظ کرتے ہیں، اور روزانہ رات کو اللہ تعالی شہیدوں کی ارواح کو دنیا میں واپس لوٹاتے ہیں. تو وہ اپنی قبروں میں آتی ہیں، رات گزارتی ہیں، اور وہ پوری رات شہداء کی ارواح اپنے قبروں میں جسم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں. کیسا انعام ہے ایمان والوں کے لیے، کیسا اکرام ہے. اور شہداء کا مقام دیکھیں، جنت میں قندیلوں میں ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں محفوظ ہیں، اور ہر رات کو اللہ شہداء کی ارواحوں کو آزاد کرتے ہیں، اور وہ نیچے اپنے اپنے جسموں میں آ کے ان میں جڑ جاتی ہیں، اور پھر یوں پوری رات تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ان کی قبروں میں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر یہ بتا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تو
2 ہاتھ چوڑی اور 4 ہاتھ لمبی جگہ میں ہوگا. تو کون سی جگہ؟ قبر. تو سمجھ گئے حضرت عمر. کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس وقت میرے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی جب میں قبر میں لیٹوں گا، آپ نے فرمایا تیرے ایمان کا وہی درجہ ہوگا جو ابھی میرے سامنے ہے. یعنی آقا نے ایمان پر خاتمہ ہونے کی خوشخبری سنا دی کہ عمر تو قبر میں جائے گا تو ویسے ہی ایمان والا ہوگا جیسے یہاں میرے سامنے بیٹھا ہے. فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر ٹینشن کی کیا بات ہے، پھر میں جانوں فرشتے جانے؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں، انہیں نہ موت کا ڈر، نہ قبر کا خطرہ، نہ فرشتوں کا. جب یہ بات سنی تو آقا مسکرا دیا. کہا اے عمر چل اس سے آگے کی بات سن. جب تیرے پاس فرشتے آئیں گے پوچھیں گے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو تو کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، اب تم بتاؤ تمہارا کون ہے. واہ واہ، کیسے پیارے لوگ ہیں اللہ کے. جی پھر وہ پوچھیں گے بتاؤ تیرا دین کیا ہے؟ تم کہو گے میرا دین تو اسلام ہے. ذرا تم بھی بتاتے جاؤ تمہارا دین کیا ہے. اے عمر منکر نکیر یہ کہیں گے یار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کا امتحان لے رہے ہیں یا یہ ہمارا لے رہا ہے. کتنی پیاری بات. تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ ہے اصل کامیابی. تو یہ ہے نا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی قبروں سے اس حالت میں اٹھو گے جس حالت میں تمہیں موت آئے گی. شہید کو موت آئے گی نا، جب وہ قبر سے اٹھے گا اسی طرح اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، کیونکہ موت اسے اسی حالت میں آئی. شہید ہے. جنہوں نے ساری زندگی اذانیں دی، مسجد میں مؤذن تھے، وہ جب قبروں سے اٹھیں گے نا اللہ اکبر اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ ان کی موت ایسے ہی آئی، یہی کام کرتے ہوئے موت آئی. جس کو حالت احرام میں موت آ جائے وہ جب قبر سے اٹھے گا لبیک اللہم لبیک کہتا وہ اٹھے گا. تو قبر سے کیسے اٹھیں گے؟ جیسے موت آئے گی. اور موت کیسے آئے گی؟ جیسے زندگی گزارو گے بھائی. زندگی جس راستے پہ گزارو گے نا، موت بھی پھر ایسے ہی آئے گی. تو اب یہ ہم نے طے کرنا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قبر سے اٹھیں تو اچھی حالت میں ہو، تو ہمیں موت اچھی حالت میں آنی چاہیے. اور موت ہمیں اچھی آ جائے اس کے لیے کیا ہوگا؟ زندگی اچھی گزارنا پڑے گی. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی تو ہم اپنی منچاہی گزاریں اور خواب یہ دیکھیں کہ موت بھی ہمیں ایسی آئے پیاری. ایسا ہو نہیں سکتا. بس یہی ہماری اور آپ کی، نفس کی اور شیطان کی جنگ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے پوری کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کے جائیں. بھئی یہ سب سے بڑا کامیابی ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے رب کا. تو میرے بھائیوں، زندگی اس کا انجام قبر ہے، اس کا انجام حشر ہے، اس کا انجام موت ہے. اللہ نے ہمیں اسی کی تیاری کے لیے یہ دنیا کی زندگی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دیکھو عقل مند وہ ہے کہ جو موت کی تیاری کرے اور اپنے نفس کو دنیا میں خواہشات کو لگام ڈال کے رکھے اور مرنے کے بعد جو اعمال کام آئے اس کی فکر کرے، ان اعمال میں لگ جائے. درود شریف.